تو حجۃ الاسلام امام غزالی جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں، بغداد سے نکلتے ہیں، ہے اتنا بڑا علم والا، اتنی بڑی شان والا، لیکن سینہ ابھی بھی جو ہے مضطرب ہے، بے چین ہے، ریالٹی کو حاصل کرنے کے لیے، حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں 11 سال تصوف کی دنیا میں پیوریفیکیشن کے لیے، ذکر و فکر کے لیے گزار دیتے ہیں، اور پھر ایک لائٹ آتی ہے نا، جب حقیقت کی لائٹ آتی ہے تو حجۃ الاسلام امام غزالی کہتے ہیں کہ علماء کی حکمت ایک طرف، شریعت کے داناؤں کی دانائی ایک طرف، ولی کامل کی نظر ایک طرف، کیونکہ وہ حقیقت کہتے ہیں کہ وہ نظر جو ہے وہ نور مصطفیٰ سے ہو کر میرے سینے میں آئی ہے، اور پھر وہ نظر اتنی کمال، وہ تو چلے گئے، بغداد خالی تھا، لیکن رب کا یہ قانون ہے، وہ جہاں پہ برائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، تو شہنشاہ بغداد وہاں پہ اپنا مسکن بناتے ہیں۔ اور پھر اس دور میں بڑا افراتفری کا دور تھا، جس طرح یہ دور ہے، حضرت شہنشاہ بغداد کا بھی بڑا افراتفری کا دور تھا۔ اس وقت آپ جب علوم ظاہریہ، علوم شریعہ کو حاصل کرتے ہیں اور پھر روحانیت کی اس آخری منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر اسی نظام پہ، اسی مسکن پہ، اسی مدرسہ نظامیہ میں بیٹھ کر شریعت کا بھی پیغام دیتے ہیں اور روحانیت کا بھی پیغام دیتے ہیں۔ اور پھر عمر کے ثانی یہ لکھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک ایک مجلس میں جو ہے 70 ہزار اشاک بیٹھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اس وقت یہ لاؤڈ سپیکر تھا، یہ بھی سوچنے کی بات، یہ بھی ذہن میں آتی ہے نا، وہ 70,000 بندے کو کس طرح پیغام دیتے ہوں گے۔ لیکن میرے دوستو، اگر سیٹلائٹ پوری دنیا کو ایک گھر میں اکٹھا کر سکتا ہے تو میرے آقا کا غلام جہاں بھی بیٹھے گا کائنات کو پیغام دے سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، دے سکتا ہے۔ اور آپ وہاں پہ دیتے تھے، اور جب آپ اپنے ملفوظات کو مکمل کر لیتے، عصر سے مغرب تک ٹائم ہوتا تھا ان کا، اور اس کے بعد پھر جب آپ دعا کرتے تو کئی یہودی جو ہیں، عیسائی، آپ کی اس زبان مبارک سے وہ کلمات حق سن کر حلقہ بگوش اسلام ہو جائے۔ یہ شان تھی، اور انہی میں سے، انہی کردوں میں سے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو آج کے رسول ہے، یہ بھی میرے شہنشاہ بغداد کی نظر کرم کے عنایات ہیں۔ ان کی نسل جو ہے اسلام میں لائی تو ان کی نظر کرم سے۔ تو آپ کے ملفوظات میں سے آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی بھی چار منزلیں ہیں۔ یہ جو انسان ہے یہ 4 منزلوں والا ہے، اس کے 4 درجات ہیں۔ کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ ایک تو وہ انسان کہ جس کی نہ زبان ہے نہ دل ہے۔ کیا ہے؟ نہ زبان ہے نہ دل ہے، وہ دنیا کے یاوا گوئی میں لگا ہوا ہے، مست ہے، نہ اسے دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، اپنے حال میں مست ہے۔ اس کے پاس بیٹھو گے تو اسی کی طرح ہو جاؤ گے، تمہیں بھی وہ رنگ چڑھ جائے گا۔ اور کہا کہ دوسرا وہ ہے جس کی زبان بڑی تیز ہے لیکن دل اندر سے مردہ ہے، جب اس کے پاس بیٹھو گے تو تم زبان دراز تو ہو جاؤ گے لیکن دل کی دنیا غیر آباد ہو جائے گی۔ کہا تیسرا وہ ہے جس کی زبان تو نہیں لیکن دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہمیشہ رہتا ہے، جب اس کی مجلس میں آؤ گے تو پھر تمہارے دل بھی زندہ ہو جائیں گے، اس کا دل جو زندہ ہے اس کے ذکر کے جلووں سے۔ اور کہا کہ جو آخری منزل والا انسان ہوگا جس کا دل بھی زندہ ہوگا لیکن وہ آیات ربانی کا معرف بھی ہوگا۔ دل کا زندہ کرنا یہ روحانیت کی منزل ہے، اور آیات ربانی کا معرف ہونا یہ شریعت کی منزل ہے۔ اور جو شریعت سے بھی پابند ہوگا اور دین الہی کا صحیح علمبردار ہوگا اور اس کا سینہ محبت رسول سے موجزن ہوگا، بڑا ہوگا، جب اس کی نگاہ اٹھے گی تو تمہارے سینے میں بھی انقلاب پیدا ہوگا۔ آگے اس کی مجلس میں بیٹھو گے تو پھر تمہارا دل بھی زندہ رہے گا اور آیات ربانی سے تمہارے گرد و نواح میں انوار ہی انوار ہو جائے گا۔ یہ وہ فیضان ہے، اور یہ فیضان میرے دوستو بغیر ہم جو ذکر کرتے ہیں نا، یہ بھی خوف ہے نا، اللہ کا ڈر، اور یہ ایسے تو نہیں پیدا ہوتا، یہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ محبت ہوگی اور پھر جو اس کے خوف میں، جو اس کے ڈر میں، جو اس کی مستی میں، جو ذکر کے جلووں کی لذتوں سے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں سے نکالتے ہیں، رب کائنات ان کی ہر بات کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ذاکرین کی مقام ہے، اور یہ حدیث ہے، امام ابو نعیم نے اسے لکھا ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے، طبرانی نے اسے لکھا ہے، بخاری نے اسے لکھا ہے، یہ ساروں نے لکھا۔ جو ذاکر بن جاتا ہے، جو اللہ کے ذکر میں مست ہو جاتا ہے، جو اس کے ذکر کے جلووں سے اپنے اندر کو پاک کر لیتا ہے، اس کی نگاہ بھی پاک ہوتی ہے، اس کی خلوت بھی پاک ہوتی ہے، اس کا کردار بھی پاک ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی پاک ہوتا ہے، اس کا بولنا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے کیا ملتا ہے؟ کہا کہ وہ جو ذکر والے ہوں گے
जो जिक्र वाले होंगे तो रब्बे कायनात उन्हें क्या इनाम देगा। जो जाकर बन जाएंगे, जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से जो है मुतज़न रहेंगे, अब वक्त उसे याद करते रहेंगे, उसे ये नाम होगा कि उनके चेहरे नूर से चमकते होंगे, उनके चेहरे नूर से चमकते होंगे और अर्श के दाईं तरफ उन्हें रब्बे कायनात वो मकाम अता कर देगा और उन पे जो है शोहदा भी और जो है सिद्दीकीन भी और नबी भी उन पे रश्क करते होंगे। और पूछा गया ये कौन से नूर के चेहरे वाले हैं जिन पे नबी भी रश्क करता है, जिन पे शहीद भी, शहीद का बड़ा मकाम है, नबी का बड़ा मकाम है, कहा कि वो भी फख्र करते हैं, ये काश कि ये मकाम हमें मिल जाए। उनसे पूछा जाएगा मौला करीम कि ये कौन है नूर वाले चेहरे जिन पे नबी भी रश्क करता है, जिन पे शोहदा भी जो है रश्क करते हैं। तो कहा रब का इनकार किया जाएगा ये वो हैं, ये मेरे मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती जो है, उम्मतियों में से वो औलिया की जमात में से हैं, वली हैं। और वली वही होता है जिसका ज़ाहिर भी पाक होता है, जिसका बातन भी पाक होता है। ये वो मकाम है मेरे दोस्तों। उस हदीस से ये जो है कितना मकाम मिला। आज ख्वाजा कासिम मौलवी के नारे लगाने वालों, ये इनाम है, रब का इनाम है, ना आपका कमाल ना मेरा कमाल है। ये रब ने उन्हें मकाम अता किया कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जितना वक्त गुजारा, 80 साल, ये रवायात में हम सुनते आते हैं, 100 साल से ज्यादा जिंदगी, देखो 20 या 22 साल की उम्र में अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए और 80 साल तक उसके जिक्र में रहे। तो फिर मकाम तो मिलना था ना, ये बरकत तो हासिल होनी थी। तो ये बरकत हासिल हुई तो देखो वो दिल में खौफ था ना अल्लाह की जलाल का, उसके जिक्र की जलवों को हासिल करने का खौफ एक होता है, हसरत होती है। तो इसके हवाले से ये भी एक ज़हनों में डाल दूं, जो खौफ से ना, अल्लाह के खौफ से, एक हदीस में ये आता है कि मक्खी के सर के बराबर भी अगर आंसू निकालेगा तो जहन्नम की आग से आज़ाद कर देगा। और दूसरी हदीस में ये आता है कि जो खौफ होगा ना, जब मैदान महशर होगा तो जहन्नम की आग का इतनी बड़ी ताकत होगी कि 500 साल तक मुसाफत पे उसका जो है, उसकी जो है वो ताकत गरमैश जो है वो जाती है। 500 साल, ये खुद दया में लिखा गया है। तो 500 साल तक तो उस वक़्त हर उम्मत के जो उम्मती मानने वाले वो आग उनकी तरफ रुख करेंगे, तो वो घुटनों के पल खड़े हो जाएंगे डर के मारे कि आग हम जो है आग हमारी तरफ आ रही है। और फिर वही आग जो है, मैं कुर्बान जाऊं आका की अदाओं पे, कमली वाले की अदाओं पे, कि कमली वाले के मानने वालों की तरफ भी आएगी और इतनी करीब आ जाएगी, वो नमाजों का सदका वास्ता देंगे, अपने हज का वास्ता देंगे, लेकिन फिर भी वो आके आ रही है। और जिब्रील अमीन आएंगे अल मुख्तसर, हजूर की बारगाह में आकर एक प्याला पानी का भरा हुआ हजूर की बारगाह में पेश करेंगे, या रसूलल्लाह इस प्याले को फेंके, या खुद भाग जाएगी। तो जब हजूर ने उस आग की तरफ वो प्याला फेंका पानी का, छींटा मारा सिर्फ, तो अब जहन्नम की आग जो है वो पीछे चली जाती है। तो सैयद हजूर ने पूछा इस पानी में क्या कमाल है, तब मैं कुर्बान जाऊं। हजूर के उस सैयदना हज़रत जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह ये उनके आंसू हैं जो अल्लाह के जिक्र के खौफ की खातिर और आपसे वफा की खातिर रातों को अपने आंखों से वो आंसू बहाते थे। रब ने कहा इन आंसुओं को फेंकोगे जहन्नम की आग में। लेकिन ये किसके सदके से? ये हजूर की गुलामी के सदके से, हजूर की अकीदतों के सदके से, हजूर के ईमान के सदके से, हजूर के इश्क के सदके से। फिर ये तुम्हारे सजदे भी कबूल हैं, तुम्हारी नमाजें भी कबूल हैं, तुम्हारा जिक्र भी कबूल हो जाएगा अगर अपने दिलों में सरकार की मोहब्बत को आबाद करना। मेरे दोस्तों, ये एक ही बात को अपने जहन में डाल लो, जिंदगी का कोई पता नहीं होता, लेकिन जो जिंदगी गुजरे वो मेरे आका की वफा के साथ। जिन्होंने वफा की ना, वैसे करनी ने वफा की थी ना। देखिए करण में तो बहुत थे, करण में तो बहुत थे, लेकिन आज जब तक ये दुनिया कायम है वैसे करनी का जिक्र होता रहेगा, होता रहेगा। कोई मटाने वाला नहीं आ सकता इस जिक्र को। ये इस पे मोहर लगी हुई है, मेरे आका के इश्क की मोहर लगी, ये हमेशा कायम रहेगा। और उनका मकाम भी इसलिए है कि वो बेयार बिन देखे क्या मकाम मिलता है। ये इश्क का ताल्लुक है ना, साबी का मकाम नहीं मिला, लेकिन इतना कामल इश्क था कि मेरे आका फरमाते हैं सैयदना अली और पूरे फारूक को कि जाना करन में मेरा आशिक है, उसे जुब्बा भी अता करना। और असल बात तो ये है ना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए, दुआओं के लिए भी ये मकाम इसलिए मिलता है सैयदना वैसे करनी को कि उनका इश्क कामल था, उनकी वफा मेरे आका के साथ कामल थी। दुआ ये करें कि उस दौर में ये वफाई नहीं, उस दौर में वो खुशकिस्मत थे, काश हम भी उस दौर में होते, लेकिन वो खुशकिस्मत हैं। हम उनकी किस्मतों पे मैं नाज करता हूँ, लेकिन ये दुआ करता हूँ
خدا کی قسم جو فیضان 1400 سال پہلے تھا کملی والے کا، آج بھی اسی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو رجوع کرنا ہے، جو رجوع کرے گا کملی والا اسے عطا کرے گا۔ یہ نہیں کہ وہ سمجھنا وہ چلے گئے، اس لیے تو درود پڑھتے ہیں، اسی تو نمازوں میں درود، اپنے ذکر میں درود، کہ کملی والا سنتا بھی ہے اور پھر پیغام کو سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ خدا یہ ذکر و فکر اور سب کو نصیب فرمائے، اور پھر جہاں سرکار کی دعا ہو پھر وہ کیا، آپ نے یہ دعا کی حدیث میں ہے نا، یہ دعا کی تھی، یمن میں جو ہے انبیاء کی سرزمین ہے اور کرن میں ہے اولیاء کی سرزمین، لیکن نجد کے لیے دعا نہیں کہی، 3 بار کہا نہیں، یہاں پہ عاشقوں کی سرزمین ہے، اور حقیقت ہی یہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سرکار سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت نصیب فرمائے، مولا کریم ان محبتوں کے صدقے ہماری ظاہری باطنی مشکلیں آسان فرما۔ تو دیکھتا ہے، تو کرم فرماتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے کرم کے صدقے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے کرم کے صدقے، ان کے وسیلہ پاک کے صدقے، اور ان کے غلام یہ نقشبندی، قادری، چشتی، ویسی جتنے جہاں جہاں آرام کر رہے ہیں، ان کی روحانی تصرفات کے صدقے آج یہ جتنے دیوانے بیٹھے ہیں سب پہ کرم فرما دے، سب کی منزلیں آسان فرما دے، سب کے دلوں کو سرکار کی محبتوں سے آباد فرما دے، اور سرکار کی محبتوں کے صدقے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو دنیاوی کام ہیں ان پہ بھی کرم فرما دے، ان کی مشکلیں آسان فرما دے، مولا کریم انہیں سرفرو فرما دے، جب میدان محشر میں ہم اٹھیں تو ہمارے سینے تیری محبتوں سے بھرے، ہماری لبوں پہ تیرے ذکر عام ہو جائے، اور خواجہ قاسم کی نسبت ہمارے ساتھ کامل کر، کیونکہ ہم جتنے بھی ہیں قاسمی اس لیے میں کہتا ہوں کہ بن واسطہ بلا واسطہ یہ غوث زمان کے سارے دیوانے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہماری نسبتیں قائم رکھے، اور ان کی محبتوں کے صدقے جن جن آستانوں کے ساتھ تعلق ہے، لہریہ شریف کے ساتھ تعلق، گنگول شریف کے ساتھ تعلق، پناہ شریف کے ساتھ تعلق، دیگر آستانے جتنے بھی ہیں، مولا کریم ان سب کو فیض بار بنا دے، جو بھی ان پہ جائے ان کی جو مرادیں ان کی پوری فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمتیں عطا فرمائے، اور یہ قوتیں اسی مستیوں کے ساتھ رکھے، جب تک جان دے تو مستیوں میں رکھے اور سرکار کے عشق میں رکھے۔ ہم اس قابل نہیں، یہ بڑی بات یہ اعلان کرتے ہیں، میں خدا کی قسم اس قابل ہی نہیں، لیکن یہ بس جذبہ ہے کہ سرکار کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری نصیب فرمائے۔ ذکر پاک کریں گے مختصر سا، زیادہ وقت ہو گیا، تھوڑا سا ذکر ہوگا، سلام، پھر دعا، اور پھر لنگر ہوگا اوپر۔ میں مشکور ہوں جن